مضامین قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ فمن فعل ذلک کنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف سورتوں کے مضامین پر بات کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کے مضامین پر گزشتہ سلسلے میں ہم نے گفتگو کی۔ آئیے آج بھی سورہ اعراف کے چند ایک مضامین پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، اسے مختلف قبائل میں، برادریوں میں منقسم فرمایا۔ اللہ جل مجدہ نے بنی نوع انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، اور رب ذوالجلال نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے عظیم نعمتوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 میں دو عظیم نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم نعمتوں میں سے دو نعمتیں یاد دلائی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، جماؤ دیا ہے، اور تمہارے لیے اس زمین پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے مختلف اسباب تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کی ہیں، غذا عطا فرمائی، پانی دیا ہے، ہوا، روشنی، یہ سب تمہیں یہاں ہی بھیجی ہیں کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر یا سمندر میں جانے کی حاجت پیش نہ آئے۔ پانی کی ضرورت ہو تو انسان مٹکے لیے سمندر کی تلاش میں نکل جائے، روشنی کی ضرورت ہے تو آسمانوں پر جانا پڑے، اس کی حاجت نہیں ہے، بلکہ آسمان اپنی جگہ پر رہتے ہوئے تمہیں روشنی دے رہا ہے، اور سمندر اگرچہ تمہارے پاس سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن پھر بھی گھر بیٹھے ہوئے اللہ زمین سے تمہیں پانی عطا فرماتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا اور زندگی گزارنے کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مہیا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں، کھانے، پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے تمام مطلوبہ چیزیں
اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے، لوگوں کی کم تعداد ایسی ہے جو شکر ادا کرتی ہے، اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کما حقہ شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، کہ رب نے زمین میں جماؤ بھی دیا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے مختلف اسباب بھی عطا فرمائے ہیں، لیکن باوجود اس کے قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ملنے پر بندہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرے تو یہ گویا اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ ارشاد فرمایا اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان لے آؤ تو رب تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ نیز سورہ ابراہیم میں اللہ جل مجدہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ اگر اپنے رب کا نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اور جب یہ ناشکری کرتا ہے تو پھر رب کا عذاب اس کے لیے سخت ہوتا ہے۔ ان عذابی لشدید، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو یہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کا حال کوئی بھی ہو، یہ جب نعمت کے ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر مصیبت آنے پر بھی، ضرر پہنچنے پر بھی، تکلیف ملنے پر بھی، اذیت پہنچنے پر بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ گویا ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ نعمت کا اظہار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام اعضاء کا شکر ہے، دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی جائے، اس نعمت کا اس زبان سے تذکرہ کیا جائے، یا کم از کم اس نعمت کے ملنے پر انسان یہ تو کہہ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، نافرمانی میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے، نہ یہ کہ بندہ مخلوق خدا کے عیبوں کی ٹو میں لگا رہے، اس کے عیب کو تلاش کرنا یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اپنے نیک عملوں کو بھی بندہ ضائع کر رہا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 عمل ایسے ہیں
کہ جو بندے کے کیے ہوئے نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ نمازیں پڑھی تھی، حج کیا تھا، زکاتیں دی تھی، صدقہ و خیرات کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی تھی، یہ تمام اعمال ان 6 اعمال کی وجہ سے ضائع ہونے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جو پہلا بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی عیبوں کی ٹو میں لگے رہنا۔ تو یہاں فرمایا کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو بندے کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم نعمت کا ذکر اگر دیکھا جائے تو صرف یہی نعمت کا مل جانا ادائے شکر کو بندے پر لازم کر دیتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں یا تو مراد یہ ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، اور یا پھر یہ مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تذکرہ گویا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ بقیہ تفصیلی واقعہ آیت مبارکہ میں ہی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور سجدہ آدم کا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کے اندر بھی مذکور ہے۔ یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کو یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست اور اس کے دشمن میں فرق کو بیان کرنا ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ دیکھو دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ وزاری کرتا ہے۔ خطا بھول کر ہے لیکن پھر بھی گریہ وزاری کرتا ہے اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور دشمن خدا قصدن تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور وہ بھی قصدن، اور توبہ و معافی طلب کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور حیلہ و تعویل کی راہ اپناتا ہے اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ دشمن کا انداز ہے، اور جو پہلا انداز تھا وہ دوست کا انداز ہے کہ خطا بھول کر ہوئی ہے پھر بھی گریہ وزاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو دشمن ہے اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کی بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، معاذ اللہ، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے۔ گویا اس قصے کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ فرما برداروں کے انداز کیا ہوتے ہیں اور نافرمانوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ بالآخر کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں وہ وجہ ارشاد فرماتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ ترجمہ کنز الایمان، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں،
تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس کی مراد اس سے یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور چونکہ میں آگ سے بنا ہوں تو جو آگ سے بنا ہو وہ افضل ہے، کیونکہ آگ مٹی سے افضل ہے، اور مٹی چونکہ آگ کے مقابلے میں افضل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا مٹی سے کیا گیا ہے، تو میں آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے ان سے افضل ہوں۔ اس خبیث کا یہ خیال غلط اور باطل تھا، کیونکہ افضل تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی فضیلت دے۔ فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں ہوتا، بلکہ مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہوا کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ معاشرے میں افضل ہے، ورنہ تو انسان کو اللہ جل مجدہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ پھر ان انسانوں کے اندر بھی درجات ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں، پھر نافرمانوں کے درجات جدا ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو فرما بردار ہیں ان کے درجات بھی جدا ہیں۔ کوئی زیادہ عمل کرنے والے ہیں، کوئی اس سے کچھ کم عمل کرنے والے ہیں، کوئی ان سے بھی کچھ کم عمل کرنے والے ہیں، درجات مختلف ہے۔ اور اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ فضیلت اسی کو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی فضیلت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا جو کفر ہے اور تکبر ہے یہ بالکل ظاہر ہو جائے۔ شیطان کے تکبر و سرکشی کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا اور فرمایا گیا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں سے، انک من الصاغرین، جنت سے اتر جا، کہ یہ جگہ اطاعت اور تواضع کرنے والوں کی ہے، سرکشوں کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں تواضع اور عاجزی کو اختیار کرتے ہیں، یہ جگہ ان کے لیے ہے۔ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والے کا انجام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تکبر ایسا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کا عبادت گزار اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا۔ الامان والحفیظ، قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی مقدر بن گئی، ہر زبان اس پر لعنت بیچ رہی ہے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو انکساری کرنے والے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عیاض بن حمار رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ شیطان جب مردود ہوا، رسوا ہوا، تو اس نے مہلت مانگی۔ آخر یہ مہلت کیا تھی؟ کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ ترجمہ کنز الایمان، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی جو پہلا نفخہ سور پھونکنے تک تجھے مہلت ہے۔ اس مہلت کی مدت سورہ حجر کی ان آیات مبارکہ میں ہے۔ ارشاد فرمایا قال فإنك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا بس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی ہے، اور یہ نفخہ اولا مراد ہے، جب سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان مردود نے دوسرے نفخہ سور پھونکنے تک، یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک مہلت چاہی تھی،
اور اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے گا، مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور اسے پہلے نفخات تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ خود مردود ہوا تو بنی آدم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر کے نکلا اور اس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یعنی کہنے لگا کہ باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، انہیں باطل کی راہوں کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے انہیں روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا، اور بعضوں کو تو کافر و مشرک بنا دوں گا تاکہ دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ ایک جماعت میرے ساتھ دوزخ میں جانے والی ہو۔ مزید گمراہ کرنے کے انداز بیان کرتے ہوئے اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے چاروں طرف سے ان کو گھیر لوں گا اور ان کو راہ راست سے روکوں گا، بھلائی کے کاموں کی طرف جانے نہیں دوں گا بلکہ گناہوں کے راستے ان کے لیے آسان کر دوں گا۔ تو پھر اس طرح کیا ہوگا، ان میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے اور شکر گزاروں سے ان کا نام ختم کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کر دوں گا۔ گویا شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے متعلق بھی وساوس میں مبتلا کر دوں گا اور انہیں آخرت کے متعلق بھی وساوس میں مبتلا کر دوں گا، ان کے دین کے اندر شبہات ڈالوں گا، گویا کہ لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور انہیں گناہوں کی طرف راغب کر دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شیطان اللہ کے بندے کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے مختلف ہیلے اور چالیں اختیار کرتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ پہلے شیطان بندے کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اسے عبادت کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ اگر اس کا یہ ہیلا بندے کے اوپر کارگر ثابت نہ ہو اور بندہ اس کے اس ہیلے سے بچ جاتا ہے تو پھر اسے عبادت سے نہیں روکتا، اسے عبادت کی طرف جانے دیتا ہے، بس اس میں سستی اور کاہلی اور غفلت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر شیطان کا یہ دوسرا ہیلا، دوسری اس کی چال بھی بندے کے اوپر کارگر نہ ہو اور بندہ اس کی اس چال سے بھی بچ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے اپنی ذات کو محفوظ کر لیتا ہے، پھر شیطان تیسرا وار کرتا ہے کہ بندے کو عبادت بھی کرنے دیتا ہے، سستی اور کاہلی بھی اس کے اندر پیدا نہیں کرتا، داخل نہیں کرتا، اس طرف توجہ نہیں دلاتا۔ پھر کیا کرتا ہے، یہ ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ تم جلدی عبادت کرو کیونکہ اور بھی کام دنیا کے بہت ہیں جو کرنے والے ہیں۔ پھر انسان جلدی مچا دیتا ہے، جلدی جلدی عبادت کو ختم کرتا ہے۔ یہ اس کی چال ہے جس کے ذریعے سے بندے کی عبادت کے اندر جو مغز ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور اگر یہ بھی وار کارگر نہ ہو تو اسے ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، عبادت میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، اور اگر یہ بھی صورت کارگر ثابت نہ ہو تو پھر ایک پانچواں وار کرتا ہے، بندے کے اندر خود پسندی کو پیدا کر دیتا ہے، اور اگر خود پسندی بھی اس میں نہ آئے، ان پانچوں ہیلوں سے بندہ بچ جاتا ہے، اس کے پانچوں وار اس پر کارگر ثابت نہیں ہوتے، تو پھر ایک چھٹا وار کرتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ دانش مند اور عقل مند ہی بندہ بچتا ہے۔ وہ وار یہ ہے
کہ ریاکاری کا ایک اور انداز اس میں پیدا کرتا ہے کہ تو چھپ چھپ کر عبادت کر رہا ہے، ان قریب اللہ تیری اس عبادت کو، تیرے ان نیک عملوں کو بندوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، یہ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ پھر تو مشہور ہو جائے گا، لوگوں میں مقبول ہو جائے گا، لوگوں کے قدم تیری طرف اٹھنے لگیں گے۔ اس طرح یہ بندے کو ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر بندہ اس چھٹے وار سے بھی بچ جاتا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک 7واں وار ہوتا ہے۔ بالآخر اس سے کہتا ہے عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے، روزے اول سے جو اللہ نے بندے کے لیے لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اگر اچھا لکھا گیا ہے تو یہ اچھا رہے گا، اگر برا لکھا گیا ہے تو یہ برا لکھا جائے گا اور یہ برا ہی رہے گا۔ تیرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا؟ چھوڑ عبادت، کام کر اپنے اور دنیا کی فکروں میں لگ جا۔ یہ آخری وار ہے۔ اگر بندہ اس وار سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر شیطان اس سے دور ہوتا ہے۔ شیطان لعین اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے، لیکن یہ عہد کر کے نکلا ہے کہ اللہ کے بندوں کو راستوں سے بھٹکا دے گا۔ لیکن اللہ کا بندہ اگر بھٹک جاتا ہے اور ہزاروں گناہ کرنے کے بعد، لاکھوں گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی کریمی کی طرف آتا ہے، اپنے رب کی رحمت کو آواز دیتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بندے کے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، پھر رب بھی اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ہیلوں سے، بہانوں سے محفوظ فرمائے، اپنی عبادت کی، اپنی اطاعت کی، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مضامین